الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. آئیے سے پہلے عرض و معروض کا سلسلہ شروع کیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. جس طریقے سے میں درود و سلام کے صیغے پڑھاؤں، محبت کے ساتھ مل کر آپ بھی ان درود پاک کے صیغوں کو دہرائیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے حرم کی نیکیوں میں سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. حرم کی نیکیوں میں سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ آپ کے اندر بھی، آپ کے دماغ میں بھی یہ سوال گھوم رہا ہوگا. حضرت بول رہے حرم کی نیکیوں میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو صحابہ کرام نے پہلے اس مسئلے کو حل کروا لیا. عرض کی یا رسول اللہ حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرم کی ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے. یعنی اگر کوئی بندہ حرم کعبہ میں 1 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس 1 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب اس کو 700 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے. تو اسی کی نسبت فرمایا کہ حرم کی 10 نیکیوں کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والا پنکھا چالو کر دیں. پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے کلام مقدس کی ایک آیت کریمہ سننے کی سعادت حاصل کی. بنی اسرائیل جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے. قرآن پاک میں ان کے متعدد تذکرے کیے گئے متعدد جگہوں پر، اور 2 متضاد یعنی ایک دوسرے کے الٹ اعمال کا ذکر ہوا. ایک ان کا یہ دعویٰ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. یہ کون کہا کرتے تھے؟ بنی اسرائیل. اب جو اللہ پاک کا پیارا اور محبوب بندہ ہو اس کے تو آخرت میں وارے نیارے ہو جائیں گے، بیڑے پار ہو جائیں گے. اسے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، ہمیشہ کی زندگی ملے گی، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، کوئی تکلیف نہ ہوگی، نہ غم ہوگا، بس سکون ہی سکون، چین ہی چین، آرام ہی آرام ہوگا. ایسے بندے کو تو چاہیے کہ انتظار کرے کب موت آئے اور کب اس
فانی دنیا، اس جھنجال گھر سے نکلوں، غموں دکھوں اور فکروں سے آزادی ملے اور جنت کے مزے لوٹوں، جنت کے مزے لوٹوں۔ مگر بنی اسرائیل کا حال الٹا تھا، بنی اسرائیل کا حال الگ تھا اس کے۔ یہ دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ پاک کے پیارے ہیں، جنت پکی ہماری ہی ہے، مگر انہیں دنیا سے محبت اتنی تھی کہ اللہ پاک فرماتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی عطا کی جائے، 1000 سال کی زندگی دے دی جائے۔ ایک طرف تو دعویٰ ہے کہ جنت پکی ہماری ہے، ہم تو مرتے ہی سیدھے جنت میں پہنچیں گے، دوسروں کو ترغیب دلاتے تھے اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ہمارے پیچھے چل پڑو کیونکہ جنت ہمیں ہی ملنی ہے۔ مگر فکر آخرت سے دوری، دنیا سے محبت اتنی تھی کہ 1000 سال یہی رہنا چاہتے تھے، دنیا میں ہی اپنی زندگی کو 1000 سال بسر کرنا چاہتے تھے۔ ان بنی اسرائیل سے متعلق ارشاد فرمایا قل تم فرماؤ، یعنی اے محبوب یہ بنی اسرائیل جو خود کو اللہ پاک کا پیارا بھی کہتے ہیں، موت سے بھی ڈرتے ہیں، بہت بہت موت سے ڈرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کیا کہنا ہے، ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، بے شک وہ موت جسے تم بھاگتے ہو پس وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے۔ اے میرے پیارے محبوب انہیں بتا دیجئے، دنیا کے اندر دعوے کرتے ہو جنت پکی ہماری ہے، اللہ کے ہم پیارے ہیں، اللہ کے ہم بیٹے ہیں، اور پھر اس میں رہنے کی امید ہے یہ کہ تم 1000 سال اس میں رہنا چاہتے ہو، موت سے بھاگنا چاہتے ہو، تو محبوب فرما دیں موت تمہارے پیچھے ہے، موت تمہارے پیچھے ہے، یعنی تم چاہتے ہو تو جتنا بھاگ لو، جو مرضی کر لو، موت بلا آخر آنی ہی آنی ہے۔ اچھا یہ موت آنی ہے تو بات یہاں ختم نہیں ہو جانی ہے، ایسا نہیں کہ موت آئی تو قصہ تمام ہو گیا، موت آئی معاملہ ختم، نہیں، اصل قصہ تو موت کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب ان سے کہہ دیجئے ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ کیا کیے تم نے دنیا میں رہ کر؟ رب کو راضی کرنے والے کام کیے، آخرت کو سنوارنے والے کام کیے، اللہ بتا دے گا تمہیں جو تم نے کیا۔ یعنی آج جو مرضی کرتے پھرو، بہت جلد موت تمہیں دبوچ لے گی، پھر تمہیں ہر ظاہر و غیب جاننے والے قہار کے حضور حاضر کر دیا جائے گا، پھر تمہارے سامنے اعمال کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ مسلسل موت نزدیک آ رہی ہے، ہائے بربادی، کرم مولا گناہوں کا مرض بڑھتا ہی جاتا ہے، الہی واسطہ پیارے کا میری مغفرت فرما، عذاب نار سے مجھ کو خدایا خوف آتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، موت آنی ہے، آنی ہی ہے، جان جانی ہے، جانی ہی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو آج اس دنیا سے رختے سفر باندھنا ہی پڑے گا۔ اللہ پاک نے صاف اعلان فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا فانی ہے، اہل دنیا فانی ہے، شہر و بازاروں کو ہو صحرا فانی ہے، دل شاد کرے کس کے نظارے سے حسن، آنکھیں فانی ہے یہ تماشا،
یہ تماشا فانی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی دفعہ ملک روم تشریف لے گئے۔ کہاں تشریف لے گئے؟ زور سے بولیں، آپ کے سمجھ میں بھی بات آنی چاہیے۔ حضرت امام حسن بصری ایک مرتبہ ملک روم تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ دیکھا جنگل میں ایک جگہ اعلیٰ قسم کے ریشمی کپڑے کا خوبصورت خیمہ بنا ہوا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ جنگل ہے، بیابان صحرا جنگل، اور وہاں پر اعلیٰ قسم کے ریشمی کپڑے ہیں اور لٹکے ہوئے ہیں، اور ان کپڑوں سے ایک بہترین خیمہ بنا ہوا ہے، اور خیمے کے ارد گرد اسلحہ اٹھائے فوجی کھڑے ہیں۔ ان فوجیوں نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور چلے گئے۔ اس خیمے کے پاس ان فوجیوں نے کچھ کہا اور چلتے بنے۔ پھر ملک کے بڑے بڑے علماء و مشائخ آئے، انہوں نے بھی خیمے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ کہا اور چلے گئے۔ پھر ملک روم کے بڑے بڑے حکیم و طبیب و ڈاکٹر وہاں پہنچے، انہوں نے بھی خیمے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ کہا، پھر چلے گئے۔ پھر بادشاہ اور وزیر آئے، یہ بھی کچھ دیر خیمے کے پاس رکے، کچھ کہا اور چلے گئے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی، بہت حیرانی ہوئی مجھے۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، تو بتانے والے نے بتایا بادشاہ کا ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا، اس کا انتقال ہو گیا اور اس خیمے میں دفن ہے۔ ہر سال جب اس کی وفات کا دن آتا ہے تو سب اسی طرح یہاں جمع ہوتے ہیں۔ پہلے فوجی خیمے کے پاس آتے اور کہتے ہیں، اے بادشاہ کے بیٹے، اگر جنگ کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تھا تو ہم اپنی جان پر کھیل کر بھی آپ کو بچا لیتے۔ پھر علماء کا آ کر کہتے ہیں، اے بادشاہ کے بیٹے، اگر علم کے ذریعے موت کو روکا جا سکتا تو ہم ضرور آپ کو بچا لیتے۔ پھر ڈاکٹرز آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بادشاہ کے بیٹے، اگر موت کا کوئی علاج ممکن ہوتا تو ہم ضرور آپ کا علاج کرتے۔ آخر میں بادشاہ اور وزیر آ کر کہتے ہیں، بیٹا ہم نے تجھے بچانے کی بہت کوشش کی، مگر موت کو کون ٹال سکتا ہے، موت کو کون یہاں سے اپنے سے دور کر سکتا ہے، اب آئندہ سال تک ہمارا تم پر سلام رہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو آپ نے پختہ نیت کر لی کہ اب زندگی بھر نہیں ہنسوں گا، اور جب تک دنیا میں ہوں فکر آخرت ہی میں مصروف رہوں گا۔ وہ ہے عیش و عشرات کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہے، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس کہ اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ او مسلمانوں، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے آج تک کسی کو چھٹکارا ملا ہے نہ آئندہ کسی کو ملنا ہے۔ حدیث پاک کی کتاب شعب الایمان میں ہے، اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو موت سے غافل دیکھتے تو تشریف لاتے اور دروازے کو پکڑ کر 3 مرتبہ پکارتے، اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارے پاس یقینی موت آئے گی، وہ اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر آئے گی جو اسے لانا ہے۔ خبردار، ہر کوشش کرنے والے کے لیے ایک انتہا ہے، اور ہر کوشش کرنے والے کی انتہا موت ہے۔ کتنی کوششیں کر لیں، کتنی کوششیں کر لیں، موت تو آنی ہی ہے، بس کوئی پہلے جاتا ہے کوئی بعد میں جاتا ہے۔
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بند مج انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے۔ ہمارا مسئلہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں، دل و جان سے مانتے بھی ہیں کہ موت آنی ہی آنی ہے، جان جانی ہی جانی ہے، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں مرنے کے بعد قصہ ختم نہیں ہوگا، میت قبر میں اترے گی، اس کے بعد سزا و جزا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر چکی ہے، ہم دنیا کی محبت میں بس مست ہو کر کے رہ گئے ہیں، کھاؤ کماؤ جان بناؤ، صرف اتنا ہی ہم نے سوچ رکھا ہے، لمبی امیدیں دلوں میں بیٹھ چکی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ہم صدیوں زندہ رہیں گے، یہ ذہن بنا ہوتا ہے ابھی میں جوان ہوں، صحت مند ہوں، کوئی بیماری بھی بظاہر نہیں ہے، ابھی میری شادی ہوگی، بچے ہوں گے، پھر کہیں بڑھاپا آئے گا، پھر میں دادا بنوں گا، پر دادا بنوں گا، پھر کہیں جا کر موت آنی ہے۔ یہ صرف ایک جھوٹی امید ہے، موت تو بچوں کو بھی آ جاتی ہے، جوانوں کو بھی آ جاتی ہے، ادھیڑ عمر والوں کو بھی آ جاتی ہے، صحت مندوں کو بھی موت آ کر کے دبوچ لیتی ہے، بیماروں کو بھی موت آ جاتی ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکور ڈبہ بنایا، 4 کونوں والا چوکور ڈبہ بنایا، اس کے اندر ایک لکیر بنائی، پھر اس لکیر کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی لکیریں لگائیں، پھر اس ڈبے سے باہر ایک لکیر کھینچی، پھر فرمایا یہ ڈبے کے اندر کی ایک لکیر انسان ہے۔ اب دیکھیں موت کا فلسفہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ اس کے گرد چوکور ڈبہ یہ موت ہے، میرے آقا فرماتے جس نے انسان کو گھیر رکھا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں مختلف آفات ہیں جو انسان کو چمٹی ہوئی ہیں، اس سے چمٹی ہوئی ہیں، انسان ایک سے بچ جاتا ہے تو دوسری اسے ڈس لیتی ہے، اور وہ یعنی ڈبے سے باہر والی لکیر انسان کی امید ہے کہ انسان امید پہ امید، امید پہ امید اور امید پہ امید لگائے ہوئے ہے۔ آتے ہوئے اذا ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چل دیے۔ غور فرمائیے، اس عبرتناک حدیث پاک نے ہمارے حالات کی پوری عکاسی بیان کر دی۔ واقعی موت نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد موت کے اسباب پر غور کریں۔ بجلی، یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ روشنی ہو رہی ہے، بجلی یہ موت ہے، بجلی موت کا ذریعہ ہے، ہماری گاڑی موت کا ذریعہ ہے، بیماری موت کا ذریعہ ہے، ہمارا کھانا ہمارے اندر اتر کر
زہر بھی بن سکتا ہے، یہ بھی موت کا ذریعہ ہے۔ یوں غور کرے، موت نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور ہم مختلف قسم کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کبھی بیماری آتی ہے، کبھی تنگ دستی آتی ہے، کبھی بچوں کی فکر ہوتی ہے، کبھی اپنی فکر ہوتی ہے، کبھی کھانے کی فکر ہوتی ہے، کبھی کمانے کی فکر ہوتی ہے۔ ہم ہزار قسم کی فکروں اور مسائل و آفات میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ ہماری امیدیں سال ہا سال کی ہیں، خواب ہم نے لمبے لمبے دیکھ رکھے ہیں۔ نہ جانے یہ خواب پورے بھی ہو پائیں گے یا نہیں، پھر اگر پورے ہو بھی گئے تب بھی موت تو بہرحال آنی ہی ہے، موت تو اپنے پنجے میں ہمیں جکڑ لینی ہی ہے، قبر میں تو اترنا ہی پڑے گا، روز قیامت بارگاہ سمادیت میں پیشی تو ہونا ہی ہوگی۔ مگر افسوس قبر کی، قیامت کی ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، کیا تم سب جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ہماری بھی یہی تمنا ہے کہ ہم بھی جنت میں جائیں، جنت کی نعمتیں ہم بھی پائیں، اللہ پاک ہم پر بھی کرم فرمائے۔ تو میرے آقا نے صحابہ سے کہا، کیا تم سب جنت میں جانا چاہتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا پھر یہ اوصاف اپنا لو۔ کیا اوصاف اپنا لو؟ فرمایا اپنی امیدیں کم کرو، یعنی زیادہ لمبی پلاننگ نہ کیا کرو۔ دوسرا فرمایا اپنی موت کو آنکھوں کے سامنے رکھا کرو، یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور تیسرا فرمایا کہ اور اللہ پاک سے ایسی حیا کرتے رہو جیسی حیا کرنے کا حق ہے۔ اور مسلمانوں، نیک بننے، آخرت کی تیاری کرنے، موت کے بعد کی زندگی اچھی کرنے کے لیے، جنت کا حقدار بننے کے لیے یہ 3 نسخے میرے نبی نے فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 نسخے ارشاد فرمائے، اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو فرمایا یہ 3 نسخے اپنا لو۔ پہلا نسخہ، اپنی امیدیں کم کر لو، یعنی زیادہ لمبی پلاننگ نہ کریں، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، بڑھاپا کیسے گزرے گا، بچوں کا کیا بنے گا، یہ سب فکر چھوڑ دیجئے، ان فکروں سے کچھ نہیں ہونے والا، ہونا وہی ہے جو اللہ پاک چاہے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو آج اچھا کر لیجئے، آج اچھا کر لیجئے۔ حضرت عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سوال ہوا، بندہ مومن کا سب سے فائدہ مند دن کون سا ہوتا ہے؟ مومن بندے کا سب سے اچھا دن کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا جس دن بندہ اللہ پاک کے حضور حاضر ہوگا، جان لے گا کہ اللہ پاک اس سے راضی ہے۔ عرض کی گئی دنیا کے دنوں میں سب سے زیادہ فائدے مند دن کون سا ہے؟ دنیا میں رہ کر کے جو زندگی گزر رہی ہے، دن گزر رہے ہیں، ان دنیا میں رہنے والے دنوں میں سب سے اچھا بندہ مومن کا دن کون سا دن ہے؟ اللہ اکبر! تو فرمایا سب سے فائدے مند دن وہ ہے جس کی شام تک زندہ رہنے کی بندہ امید نہ رکھے کہ آج مجھے شام تک ہی زندہ رہنا ہے۔ اللہ اکبر! اور مسلمانوں، واقعی سچی بات ہے، ہم ذرا غور کریں، اگر ہم میں سے کسی کو بتا دیا جائے کہ آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے، تو بتائیے ایک مسلمان اپنی زندگی کا وہ آخری دن کیسے گزارے گا؟ اس کا انداز کیا ہوگا زندگی گزارنے کا؟ وہ کیا سوچے گا؟ اس کی پلاننگ کیا ہو جائے گی؟ وہ کیا سوچ کر کے اس دن کو گزارنے کی کوشش کرے گا؟ کیا وہ فلمیں ڈرامے دیکھے گا، گانے باجے سنے گا، موبائل پر فضولیات اور گناہوں میں مصروف رہے گا؟ کیا وہ چاہے گا آج دنیا میں میرا آخری دن ہے لہذا آج جتنا ہو سکے مال کما لوں؟ کیا وہ اس دن کسی کو تکلیف دے گا، ماں باپ کو ستائے گا، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے کرے گا، فضول میں کسی سے الجھے گا، فلاں نے میرا حق کھا لیا میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا وغیرہ ڈانگے مارے گا؟ کیا ایسا بندہ جس کو پتہ چل جائے آج شام تک مجھے موت آ جانی ہے، کیا وہ بندہ غیبتیں کرے گا، چغلیاں کھائے گا، جھوٹ بولے گا، دھوکے دے گا؟ نہیں نہیں۔ اور مسلمانوں ایسا نہیں کر سکتا وہ بندہ۔ ایک مسلمان اپنی زندگی کا آخری دن ایسے گزارنا پسند کرے گا، بلکہ مسلمان تو اپنی زندگی کا وہ آخری دن نیکیوں میں گزارے گا،
نمازیں پڑھے گا، تلاوت قرآن کرے گا، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے گا، توبہ کرے گا، بندوں کے حقوق اگر تلف ہوئے ہوں گے تو معافی تلافی کی صورت نکالے گا، جہاں تک ہو سکے گا بندہ اپنی زندگی کا وہ آخری دن نیکیوں ہی میں گزارنے کی کوشش کرے گا۔ تو پتہ چلا ہمارا وہ دن جس کی شام تک زندہ رہنے کی ہمیں امید نہ ہو، ہم وہ دن گناہوں سے بچ کر نیکیوں میں گزاریں گے۔ لہذا اس سے فائدے مند دن اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اس سے فائدے مند دن اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم سب کو چاہیے اپنی امیدیں کم کر لیں، لمبی امیدوں والی زندگی نہ گزاریں۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، التجائے کرم یا خدا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بننے کا دوسرا نسخہ ارشاد فرمایا، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ دوسرا نسخہ کیا ارشاد فرمایا؟ اپنی موت کو، بلند آواز سے بولیں، اپنی موت کو یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا کریں۔ یہ بھی بڑا کمال کا نسخہ ہے، ہمیں چاہیے وقتاً فوقتاً موت کو یاد کرتے رہا کریں۔ حدیث پاک میں ہے، جسے موت کی یاد بوجھل یعنی بے چین رکھے وہ اپنی قبر کو جنتی باغ پائے گا۔ جس کو دنیا کے اندر ہمیشہ موت کو اپنے مد نظر رکھتا ہے تو اللہ پاک، میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کی قبر کو جنتی باغوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ اور حضرت دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ 3 باتوں کے ذریعے عزت پاتا ہے۔ کتنی باتوں کے ذریعے؟ 3 باتوں کے ذریعے۔ اسے توبہ کی جلدی توفیق ملتی ہے، پہلی بات۔ اسے قناعت کی دولت مل جاتی ہے، دوسری بات۔ اور عبادت میں چستی نصیب ہوتی ہے، یہ تیسری بات۔ مزید فرمایا، جس نے موت کو بھلا دیا وہ 3 باتوں میں گرفتار بھی ہو جاتا ہے۔ وہ 3 باتوں میں جس نے موت کو بھلا دیا گرفتار بھی ہو جاتا ہے۔ تو نمبر 1 توبہ کی تاخیر، یعنی توبہ کرنے میں اس کو تاخیر ہی تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ خسارے کا سبب ہے۔ قدر ضرورت رزق پر راضی نہ ہونا، یہ دوسری وجہ فرمائی۔ عبادت میں سستی اور کاہلی کا آ جانا، یہ تیسری وجہ فرمائی۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو موت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کے غم و مصائب آسان ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی، دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم موت کو یاد رکھا کریں، وقتاً فوقتاً قبرستان جایا کریں، وہاں قبروں کے حالات پر غور کیا کریں، یہ سوچیں کہ آج ہم یہاں موجود ہیں، ایک دن میں نے بھی اسی قبر میں اترنا ہے، میں نے بھی اسی قبر میں اترنا ہے اور اپنی قبر میں تنہا رہنا ہے۔ آہستہ آہستہ موت کی یاد دل میں بیٹھ جائے گی، یہ سعادت مل گئی تو انشاءاللہ ہمارا کردار بھی سنور جائے گا، ہمارے اخلاق بھی سنور جائیں گے اور دنیا بھی ہماری سنور جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بننے کا تیسرا نسخہ، اور آخری بتا رہا ہوں میں کہ تیسرا نسخہ ارشاد فرمایا، اللہ پاک سے ایسی حیا کرو جیسی حیا کا حق ہے۔ یہ بھی پیاری نصیحت ہے۔ مثال کے طور پر بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کیا وہ چاہے گا کہ سامنے والے کو اس کے جھوٹ کا پتہ چل جائے؟ نہیں چاہے گا، ورنہ اسے شرمندگی ہوگی۔ بندہ بدکاری میں مبتلا ہو، کیا چاہے گا وہ بندہ کہ اسے کوئی دیکھ لے؟ سودی کاروبار کرتا ہو، کیا چاہے گا لوگوں کو پتہ چل جائے؟ بندہ حرام کاموں میں مصروف ہو، کیا چاہے گا کوئی اسے دیکھ لے؟ نہیں چاہے گا، ورنہ اسے شرمندگی ہوگی، نیک نامی پر دھبا لگے گا، لوگوں کے سامنے وہ بندہ رسوا ہو جائے گا۔ یہ ایک طرح سے بندوں کی حیا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے برائیاں نہیں کرتے، بس یہی تصور باندھتے ہیں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ ہمیں اللہ پاک سے جو حیا کا حق ہے وہ یہی کرنا چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ پاک تو دیکھ رہا۔
وہ مالک حقیقی تو ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے، اس سے حیا کرنی چاہیے، اس کے سامنے اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ جب ہم لوگوں کی نافرمانی نہیں کر رہے پھر بھی لوگوں سے شرماتے ہیں، تو جس کی نافرمانی کرتے ہیں اس سے کیوں نہیں شرماتے؟ اس سے کیوں نہیں شرماتے؟ وہ تو ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے، دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے، اس لیے چاہیے کہ اپنے رب کریم سے بھی شرمایا کریں، اسے حیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرم و حیا کا پیکر بنائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیکر بنائے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔